वाला जो है जहनी मरीज है। वो गौहर शाही के कदमों से ऐसा चिमटा कि उसको तो रब भी अब नहीं हटा सकता। اور اس کو جو ہے نا ہم MFI میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں 1980 کی دہائی سے ایک شخصیت جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی، جو کہ مغل فیملی سے بلونگ کرتا تھا، لیکن اپنے آپ کو جب تھوڑا سا فیمس ہوا، اس کی تھوڑی گیدرنگ ہوئی اور پھر اس کو عالمی شہرت بھی ملی، تو اس نے اپنے آپ کو سید ہونے کا کلیم کیا اور اس کے بعد اپنے باطل نظریات کو اگلتے ہوئے اپنے آپ کو مہدی کہنے کا کلیم بھی کیا، اور بہت سارے باطل نظریات جو تھے، عقائد تھے، وہ لوگوں کو دے کر چلا گیا اور خود اس وقت جہنم کے کسی گڑھے میں وہ عذاب کا شکار ہو رہا ہوگا۔ کیا نظریات تھے اس کے، آئیں آج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی کے نزدیک امام مہدی تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے نزدیک ریاض احمد گوہر شاہی ہی جو ہے امام مہدی تھا۔ یہ ایک اس کا بہت بڑا کلیم تھا، جس کو آج اس کے جو چند محبین ہیں، ویسے تو اس کی ہر ایکٹیویٹی پر یا اس کی جو تنظیمیں ہیں اس پر پابندی لگ چکی ہیں، لیکن اس وقت بھی اس کی جو چاہنے والے ہیں موجود ہیں پاکستان میں اور بیرون ملک میں، کافی تعداد میں اس کے چاہنے والے موجود ہیں۔ دوسرا اس کا جو باطل نظریہ یہ تھا کہ قرآن پاک جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ نامکمل ہے، اور وہ اس قرآن پاک کو نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس 10 باطنی مخلوقات سامنے آ گئی اور وہ 10 پارے بھی سامنے، اور 10 سپارے جو ہے وہ اس کے پاس سیو ہیں۔ یہ اس کا جو ہے دوسرا بہت بڑا فتنہ جو وہ دے کے گیا اپنے چاہنے والوں کو۔ تیسرا اس نے یہ کہا کہ 19 مئی 1997 میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ میکسیکو کے کسی ہوٹل میں ملاقات ہوئی، جس پر جب یہ اخبارات کے اندر چھپا تو بہت سارے جو تنظیمیں تھیں، اسلامی تنظیمیں تھیں، انہوں نے اس پر ایکشن لیا اور پاکستان کی مختلف عدالتوں میں اس پر جو ہے وہ مقدمات بھی دائر کیے گئے۔ وہ آگے آپ کو بتاتے ہیں، ساری کورٹ کے اندر جو کارروائی ہوئی اور جو فیصلہ دیا وہ سارا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ریاض احمد گوہر شاہی کی ایک مس انفارمیشن کہہ لیں، وہ ایک بہت خبر کے طور پر ابھری تھی آج سے تقریباً 2 دہائی قبل۔ اس نے یہ کہا تھا کہ چاند پر میری تصویر بنی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ حجر اسود پر میری تصویر بنی ہے، سورج پر میری تصویر بنی ہے، اور اس کے جو محبین تھے، چاہنے والے تھے، ابھی تک یہ تصور کرتے ہیں کہ چاند پر، سورج پر اور حجر اسود پر اس کی تصویر بنی تھی۔ یہ نیوز کے اندر بھی یہ خبر چلی تھی۔ اور ریاض احمد گوہر شاہی توہین ناموس رسالت کا بھی مرتکب ہوا، جس کے پیش نظر پاکستان کے اندر مختلف تنظیمات نے اس پر ایکشن لیا اور پاکستان کی عدالتوں میں اس کے خلاف مقدمے دائر کیے۔ اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ آخر میں یہ اپنی آخری زندگی کے اندر یہ امریکہ کے اندر سیٹل ہو گیا، اور کیونکہ جتنے بھی اسلام دشمن عناصر ہوتے ہیں، ایسے فتنوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ اسلام کے اندر خرافات کو پیدا کیا جائے، فتنوں کو پیدا کیا جائے۔ مختلف دور کے اندر اسلام دشمن قوتیں ایسے فتنوں کو پیدا کرتی رہی ہیں، اب بھی کی جا رہی ہیں، اور یہ ریاض احمد گوہر شاہی بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو کہ آج اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن وہ ایک بہت بڑا جو فتنہ ہے وہ امت کے اندر چھوڑ گیا، اور اس کو سپورٹ کرنے والے امریکہ اور برطانیہ تھے، اور آج بھی اس کی جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں تو پابندی لگ چکی ہے، لیکن باہر وہ ورک کر رہی ہیں اور اس کو باقاعدہ ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ 20 مئی 1999 میں میرپور خاص کے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ایک FIR درج کی جاتی ہے، جو کہ ریاض احمد گوہر شاہی کے باطل نظریات کے خلاف ہوتی ہے، اور آرٹیکل 295A
295B اور 295C کے تحت یہ FIR درج کی جاتی ہے، جس میں سارا احوال بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ریاض احمد گور شاہی کے باطل نظریات امت مسلمہ کے اندر فتنہ و فساد کا باعث بن رہے ہیں اور یہ توہین رسالت کا بھی شخص مرتکب ہو رہا ہے۔ 10 ماہ کی کارروائی کے بعد میر پور خاص کی خصوصی عدالت انسداد دہشت گردی کے جج صاحب عبدالغفور میمن صاحب نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے یہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے، آرٹیکل 295A کے تحت ریاض احمد گور شاہی 10 سال سزا کا مرتکب ہوا، آرٹیکل 295B کے تحت عمر قید کی سزا کا مرتکب ہوا، اور آرٹیکل 295C کے تحت کیونکہ یہ توہین رسالت کا بھی مرتکب ہوا تھا اور آرٹیکل 295C اس پر لاگو ہوتا ہے، لیکن یہ جتنی بھی کورٹ کی کارروائی ہوئی تھی یہ اس کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں ہوئی تھی، کیونکہ یہ اس وقت امریکہ کے اندر سیٹل تھا اور پاکستان سے یہ بھگوڑا بن کر بھاگا ہوا تھا، اس لیے جتنی بھی کارروائی ہوئی تھی یہ اس کی غیر حاضری میں ہوئی تھی اور عدالت نے اس کی غیر حاضری میں فیصلہ دیا تھا، اس لیے اس پر سزائے موت نہیں دی جا سکی، وگرنہ اگر یہ پاکستان میں آتا تو اس کو سزائے موت ہی دی جاتی۔ دوستو، ریاض احمد گور شاہی کے خلاف کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا، جو پیشیاں ہوئیں، جو آرگومنٹ دیے گئے اس کے خلاف اور جو اس کا جو وکیل تھا، ساری کارروائی جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا وہ اس کتاب توہین رسالت کے مرتکبین کے خلاف سیشن کورٹ کے یادگار فیصلے، یہ خالد متین صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے۔ جتنے ہی پاکستان کے اندر جو یہ کیسز ہوئے ہیں آپ نے ان سب کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے، یہ بہت اچھی کاوش ہے ان کی، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول کرے۔ آپ اس کتاب کے اندر یہ سارا فیصلہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ریاض احمد گور شاہی تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ فتنہ فساد جو پھیلا کر گیا تھا آج بھی کچھ لوگ اس نظریات کو لیے ہوئے ہیں، اس کو امام مہدی مانتے ہیں اور اس کے باطل عقائد کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا اس کا شاگرد کہہ لیں، چاہنے والا کہہ لیں، محب کہہ لیں، مرید کہہ لیں، یونس الگوہر، جو کہ امریکہ کے اندر بیٹھ کر اسلام پاکستان کے خلاف وہ زہر اگلتا رہتا ہے اور باطل عقائد سوشل میڈیا پر پھیلاتا رہتا ہے۔ اس کا اگر آپ یوٹیوب چینل اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو امام مہدی ہی کی زیادہ ویڈیو ملیں گی۔ اس کے بقول جو امام مہدی وہ کہتا ہے ویڈیو میں، وہ گوہر شاہی کو کہتا ہے، ریاض احمد گوہر شاہی کو وہ امام مہدی کہتا ہے۔ ہر ویڈیو کے اندر تقریباً وہ ریاض احمد گوہر شاہی کو امام مہدی کا یہ ٹائٹل دیتا ہے۔ اس کی چند یونس الگوہر شاہی کے چند کفریہ کلمات ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کا یہ شخص ہے اور کس باطل اور خطرناک نظریات کا یہ شخص کس طرح امت مسلمہ کے اندر فتنہ فساد پھیلا رہا ہے۔ دوستو، اس کا پہلا جو کفریہ کلمات میں سے ایک پہلا جو کلمہ یہ ہے، اس نے کہا کہ جس کے دل پر گوہر شاہی مہر لگا دے اس پر تو خدا بھی جو ہے وہ اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ یہ آپ سنیں دوستو، اس کی سب سے بڑی جو بکواس اس نے کی ہے، اللہ رب العالمین کی توہین کی اس نے، اور کیا کلمات، کیا غلط الفاظ اس نے بولے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ سنیں ذرا۔ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے۔ دوستو، اس کا تیسرا جو کفریہ کلمہ ہے وہ یہ کہنا ہے، اور اس کو جو ہے نا ہم MFI میں رکھ نہیں سکتے یعنی کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ ایک عورت کے اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ دو شوہر نہیں ہو سکتے، ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے۔ آخر میں یہ کس طرح اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جو گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہے، کس طرح ان کو کلمہ کون سا بتا رہا ہے، معاذ اللہ ہم تو الفاظ میں نہیں بول سکتے، یہ آپ وہی تعلیمات یہ آگے پھیلا رہا ہے امت مسلمہ کے اندر۔ دوستو، آپ نے سنا اس کے کیسے کلمات، کیسے نظریات ہیں جو کہ اسلام کے خلاف جو باطل قوتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں، استعمال ہو رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی دیر ہے۔ میں نے آج سے چند دن قبل ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ یہ جو امام مہدی ہونے کا کلیم کرتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے، ایسے لوگ کیوں امام مہدی ہونے کا کلیم کرتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ وہ ویڈیو میں بتائی ہے، جس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، آپ جائیں اور ضرور سنیں کہ ان لوگوں کی یہاں تک پہنچنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہمارے انجان مسلمان ہوتے ہیں کہ جو ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی دیر ہے، اپنے
ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ایسے جو کہ جاہل اور کفریہ نظریات کو رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور کسی عالم صحیح العقیدہ کی پیچھے ہی چلنا چاہیے۔ اللہ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔